کلاسز میں آپ تمام بھائیوں اور بہنوں کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج الحمدللہ لیسن نمبر 20 کی شروعات ہو رہی ہے اور یہ بہت ہی اہم سبق ہے اور ایک قاعدہ سمجھ لیجئے کہ تنوین و نون ساکن کا قاعدہ آپ نے تنوین سمجھ لیا تھا، دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں، اور ساکن کسے کہتے ہیں؟ جس نون پر جزم ہو اسے ساکن کہتے ہیں۔ تو اب ایک قاعدہ تھا حروف حلقی۔ حروف حلقی 6 ہیں، اگر ان کو سمجھ لیں گے تو ہم قرآن پڑھیں گے تو ہمیں بھٹکنا نہیں پڑے گا اور ہم سمجھ جائیں گے کہ ہمیں یہاں پر غنہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے، اس آواز کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے کہ چھپا کے پڑھنا ہے۔ تو حروف حلقی 6 ہیں جو حلق سے نکلتے ہیں: حمزہ ہا، عین ہا، غین خا۔ یہ 6 حروف ہیں: حمزہ ہا، عین ہا، غین خا۔ ان کا قاعدہ کیا ہے کہ تنوین یا نون ساکن کے بعد، یعنی دو زبر کے بعد یا نون ساکن کے بعد، تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف حلقی آمے تو نون کو ظاہر کر کے بلا غنہ کے جلد پڑھیں گے، اس کو اظہار کہتے ہیں۔ تو یہ 6 حروف ہیں، اگر یہ تنوین کے بعد آ جائیں یا نون ساکن کے بعد آ جائیں، حروف حلقی میں سے کوئی حرف آئیں تو نون کو ظاہر کر کے بغیر غنہ کے، یعنی بلا غنہ بغیر غنہ کے جلد پڑھیں گے، کھینچیں گے نہیں، نہ غنہ ہوگا، اس کو اظہار کہتے ہیں۔ سمجھیے گا، شروع کرتے ہیں۔ موبائل کی اسکرین پر دیکھیے اور یہ قاعدہ ذہن میں رکھیے اور سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب دیکھیے لکھا ہے طا یا زبر طی، تو تا کو یا میں ملائیں گے، یہ حروف لین میں سے ہے، اس کو بھی جلدی پڑھنا، طا یا زبر طی۔ پھر آگے را دو زبر رن، را کے اوپر 2 تنوین لگی ہیں تو کیا ہوگا؟ طی رن۔ پھر آگے حمزہ زبر آ تو ہوگا طیرن آ، یعنی کہ طیرن ناک میں نہیں لے جانا ہے، بغیر غنہ کے۔ کیوں؟ تنوین را کے اوپر ہے اور اس کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ آ رہا ہے، تو الف ہمیشہ خالی، تو الف کی شکل میں لیکن کیا ہے؟ یہ حمزہ ہے، تو اس کو کہیں گے طیرن آ۔ پھر با الف زبر با، طیرن ابا، با یا زیر بی، لام زبر لا، طیرن ابابیلا۔ پھر آگے نون الف زبر نا، غادو بشرن نارن، ہا الف زبر ہا، میم زیر می، یا زبر یا، تا دو پیشتن، نارن حامیتن۔ اب را کو جب کہیں گے تو غنہ نہیں ہوگا، بغیر غنہ، نارن حامیتن، کیونکہ اس کے بعد حروف حلقی میں سے ہا آ رہا ہے۔ آگے لام زیر لی، میم نون زبر من، لمن۔ آپ لوگ سمجھیے گا اس میں کہ کہاں پر غنہ ہوگا کہاں پر نہیں ہوگا۔ خا زبر خا، شین زیر شی، یا زبر یا، لمن خشیا، میم نون زیر من، غین یا زبر غی، را زیر ری، ہا کھڑی زیر ہی، من غیرہی، یا واو زبر یو، میم زبر ما، حمزہ زیر ای، رال دو زیر ذن، یومئذن، عین زبر ع، لام یا زبر لی، ہا الف زبر ہا، یومئذن علیہا، میم نون زیر من، ہا پیش ہو، من ہو، خا زیر خی، طا الف زبر طا، طا منہ خطا، منہ بھر کے ہوا، با دو زبر بن، منہ خطابن۔
آگے ہے میم نون زیر من عین یا زبر آئی من آئی نون دو زین من عین حمزہ کھڑا زبر آ نون زیر نی یا زبر یا تا دو زیر تن من عین آنیت آگے کاف پیش کو فا پیش فو کفو واو دو زبر ون کفو ون حمزہ زبر آ حا زبر حا کفو ون آحا دال دو پیش دن کفو ون آحدن فا زبر فا میم نون زبر من فمن عین پیش عو فا زیر فی یا زبر یا فمن عفیا میم نون زیر من حمزہ زبر آ من آ خا یا زیر خی ہا زیر ہی من اخیہ میم نون زبر من حمزہ زبر آ غال زیر دی نون زبر نا کاف زیر کی تا الف زبر تا با دو پیش بن کتاب حا زبر حا کاف یا زیر کی حکی میم دو پیش من حکیم من اذن کتاب حکیم عین زبر ع غال الف زبر ذا عذا بعدو پیش بن عذاب غین زبر غا لام یا زیلی غلی زادو پیش زن غلیظ عذاب غلیظ حا الف زبر حا سین زیر سی حاسی دال دو زیر دن حاسدن منہ کھلے گا حاسدن حمزہ زیر ای ذال الف زبر ذا اذا حا زبر حا سین زبر سا دال زبر دا حاسد اذا حسد ہم بدل کیسے ہوگا طیرا ابابیل نار حامیت لمن خشی من غیرہ یومئذ علیہا منہ خطابا من عین آنیت کفوا احد فمن عفی من اخیہ من اذن کتاب حکیم عذاب غلیظ حاسد اذا حسد. تو امید ہے حضرات نے سمجھ لیا ہوگا. تو روزانہ ایک صورت مشق کرائی جا رہی تھی. آج لیسن نمبر 20 کی صورت ہے قل هو اللہ احد. لیسن نمبر 21 کی 20 تو ہو گیا، 21 کی ہے قل هو اللہ احد یعنی سورہ اخلاص. اس کو آپ موبائل کی اسکرین پر دیکھیے اور جو آپ روزانہ پڑھ رہے تھے کس طریقے سے پڑھ رہے تھے اور ہم جو پڑھ رہے ہیں کیا فرق ہے آپ خود محسوس کریے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. تو اس میں ہمیں لفظ صحیح کرنا ہے. بولو قل، اگر چھوٹا کاف کہہ دیا تو معنی بدل جائیں گے، بلکہ قل بڑا کاف. قل هو اللہ، اللہ کا اللہ موٹا کرنا ہے. قل هو اللہ احد بڑا ہاں احد اللہ الصمد صاد بہت صمد کہتے ہیں صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. امید ہے کہ آپ حضرات قرآن کو صحیح کریں گے. اگر انشاءاللہ محنت کریں گے تو اللہ رب العزت کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا ہے. محنت کرتے رہے، روزانہ کلاس کو جوائن کریے، خود بھی پڑھیے، بچوں کو پڑھانے کا اہتمام کیجیے. اللہ رب العزت ہمیں صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.